اب ایک بار کیا ہوا کہ کچھ غیر مسلم بڑے بڑے عالم بیٹھے اور باتیں کرتے کرتے ان کا موضوع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کر رہے تھے. سب غیر مسلم تھے, اچھی باتیں تو نہیں کرنی تھی انہوں نے, کوئی عیب ڈھونڈتے ہیں معاذ اللہ, کوئی غلط بات کرنا سے چاہتے ہیں. اب بات شروع ہوئی تو کسی نے معاذ اللہ برائی کے طور پر بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یعنی مسلمانوں کے نبی نے تو 11 نکاح کیے, اس کو عیب سمجھ کر بیان کر رہے تھے. سب ان گستاخیوں میں اپنا اپنا حصہ ملا رہے تھے, معاذ اللہ برا بھلا کہہ رہے تھے. ایک اور غیر مسلم بیٹھا تھا, خاموش بیٹھا تھا کہ تم بھی تو کچھ کہو اس بارے میں. تو کہتا ہے کہ میں تمہاری باتیں سن کر اب اس بات کے نتیجے پہ پہنچا ہوں, اسلام تو سچا دین ہے, محمد علیہ الصلوۃ والسلام واقعی سچے رسول ہیں, میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں. کہہ رہے عجیب بات کر رہے ہو, ہم ان کے خلاف بات کر رہے ہیں, ہم ان کے عیب معاذ اللہ تلاش کر رہے ہیں, ان کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں, اور تم ہماری باتیں سن کر مسلمان ہونے کی بات کر رہے ہو. تو کہتا ہے میں نے تمہاری برائیاں جو تم کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس پہ میں نے غور سے سنا. تم کہتے ہو کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح کیا, وہ بھی ایک بیوہ خاتون سے کیا, پھر باقی نکاح آپ نے 40 سال کی عمر کے بعد کیے. ذرا سوچو تو صحیح 25 سال کی عمر کیسی ہوتی ہے, جوانی کے 17-18 سال سے لے کر 25 سال تک انسان پر شہوات کتنا حملہ کرتی ہیں. مکے کا ایک خوبرو نوجوان ہے, بہترین صفات کا حامل ہے, اللہ اکبر, کتنا کردار پاکیزہ تھا کہ عرب کے اس بے حیائی والے دور میں ان کے کردار پر کوئی اثر نہ ہوا اور نفسانی خواہشات سے دور بے داغ جوانی گزاری. ایسا تو کوئی سچا نبی ہی کر سکتا ہے. لہٰذا میں مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں. تلاش کرنے گئے تھے عیب, مگر عیب تو ملنا نہیں تھا. سبحان اللہ, نبی پاک کی شان کا ایک اور پہلو ان کے سامنے, کیونکہ دل جس کا پاکیزہ ہو یا اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے نا, اللہ اس بات پر اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ اسلام کو نیگیٹولی پڑھنے کے لیے, اسلام کی معاذ اللہ برائی تلاش کرنے کے لیے قرآن پڑھنا شروع کیا لوگوں نے, مگر آپ انگریزوں کے اور غیر مسلموں کے بہت سارے واقعات آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ کہتے ہیں ہم تو اسلام پر ریسرچ کر رہے تھے کہ دیکھیں کتنا برا مذہب ہے, مگر جیسے جیسے ڈیپ ڈاؤن جاتے رہے, جیسے جیسے ریسرچ کرتے رہے, ہمارے سامنے اسلام کی خوبیاں آتی گئیں. تو اللہ نے اپنے حبیب کو واضح نشانی عطا فرمائی. نظر آنے والی بات ہے, وہ شاعر کہتے ہیں نا, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. آنکھ ہو تو تماشا جوبن دیکھے گا نا, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. ارے جس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں اس اندھے کو کیا نظر آنا ہے. تو اللہ پاک ہمیں نور والی آنکھیں عطا فرمائے, روشن دل عطا فرمائے, اسلام پر سچا یقین نصیب فرمائے, اور نبی پاک سے محبت نصیب فرمائے. نشانیوں کی بات ہو رہی ہے تو مجھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آیا. آپ نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ بہت بعد میں ایمان لائے. جب ایمان لائے نا تو آپ ایمان لا کر اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں. کیسی نشانیاں تھی دیکھو, جس کو کلک کرنی ہوتی ہے اس کو کلک ہو جاتی. کہتے حضور جو میں ایمان لایا ہوں نا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا تھا, آپ جھولے میں تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چچا, ان کے چچا بات کر رہے ہیں کہ آپ جھولے میں جب تھے تو میں دیکھتا تھا کہ آپ جس طرف اشارہ کرتے تھے نا چاند اس طرف چلے جاتا تھا. اب یہ بڑی کمال کی بات ہے, میں یہاں ایک تھوڑی سی مسکرانے والی بات بھی کر دوں جو آپ کو ریلیٹ کرے گی. مثال کے طور پر آپ سے یا مجھ سے کبھی کبھی ہمارے چچا, تایا, دادا جان جو بزرگ گھر میں ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی آتے ہیں یا ملتے ہیں ہم ان سے, تو وہ ہمارے بچپن کی کوئی بات بتاتے ہیں کہ بیٹا تم بچپن میں یہ کرتے تھے. اچھا ہمیں تو نہیں پتا ہم کیا کرتے تھے, 2 سال 4 سال کی عمر میں تو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات تو ہماری شرارتیں بھی بتاتے ہیں, ہمیں شرم بھی آتی ہے, لیکن اب ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے, وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں کیا پتا. نبی پاک علیہ السلام سے حضرت عباس نے کیا کہا کہ حضور میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ جب جھولے میں ہوتے تھے جدھر اشارہ فرماتے چاند ادھر مڑ جاتا تھا. پیارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ چچا جان مجھے کیا پتا کہ میں بچپن میں کیا کرتا تھا. سبحان اللہ, پیارے آقا کا جواب سنیں. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے جی میرے چچا جان, میں چاند سے باتیں کرتا تھا, چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا. میں چاند کی اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی آواز کو بھی سنتا تھا. بچپن میں سماعت کا عالم یہ ہے, بچپن میں طاقت کا عالم یہ ہے کہ اشارہ فرمائیں تو چاند اس طرف مڑ جائے, تو پھر جوانی اور آگے عروج کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, مہد کہتے ہیں جھولے کو, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ اکبر. بچپن میں ہم کھلونا اپنے بچوں کو دیتے ہیں, اور اللہ کے حبیب کی شان دیکھیں
دیکھیں کہ ان کا کھلونا کون سا ہے، وہ نور کا کھلونا چاند ہے کہ جہاں اشارہ فرماتے۔ لیکن بات چل رہی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی کیسی نشانیاں عطا فرمائیں۔ وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اب یہاں اللہ اپنے حبیب سے کتنی محبت فرما رہا ہے، یہ تو اس شاعر نے بیان کیا، مگر ایک میسج ہمیں بھی دے دیا کہ دل کس لیے بنایا ہے؟ دل یاد لئی بنایا۔ یہ دل اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی یاد کے لیے بنایا ہے۔ تعریف لئی زبان، اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کی تعریف کے لیے زبان بنائی ہے، اور اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ یہ دل اور دماغ اور یہ چیزیں کس لیے دی ہیں؟ برے کام کرنے کے لیے۔ ایک طرف تو تمنا کرتے ہیں کہ سینہ بنے مدینہ، بڑی اچھی بات ہے، مگر اس سینے میں تکبر بھی تو ہے۔ جس کے سینے میں تکبر ہے، جس کے سینے میں بغض ہے، جس کے سینے میں برائیاں ہیں، وہ کیسے تمنا کرتا ہے کہ سینہ مدینہ بن جائے؟ پہلے صاف تو کرے۔ زبان گندی باتیں کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے، غیبت کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے تکلیف پہنچا رہے ہیں، نہیں، تعریف کے لیے زبان بنائی ہے۔ تلاوت کریں نا، اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، اچھی باتیں کریں۔ ذکر الہی کی بڑی قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ کہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ، یہ بھی ذکر ہے، لیکن اللہ کے پیاروں کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ زبان کا ذکر یہ کرے نا۔ اور آنکھیں کیوں بنائی ہیں؟ سب چاہتے ہیں کہ مدینہ دیکھیں، سب چاہتے ہیں اللہ کرے کبھی کرم ہو جائے کہ محبوب پاک کا دیدار نصیب ہو جائے، مگر بتائیں نا، جن آنکھوں سے اتنی بری چیزیں دیکھی ہیں، ان آنکھوں سے پھر نبی پاک کا دیدار کیسے کریں گے؟ ہم کبھی اپنے گھر میں کوئی مہمان کو بلائیں، کسی بڑے عالم کو بلائیں، کسی بڑی شخصیت کو بلائیں، اور گھر میں گندگی پھیلی ہو تو کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں یار، ابھی مت بلائیں، پہلے صاف تو کر لوں، ناپاکی ہوئی ہوئی ہے، پاک کر لو بھائی، بڑے معزز مہمان آ رہے ہیں۔ گھر میں کبھی گندگی ہو تو مہمان کو نہیں بلاتے۔ آنکھوں اور دل میں گندگی بھری ہے تو آقا کو کیسے بلاؤ گے؟ بتائیں نا، کتنی عجیب بات ہے۔ تمنا سب کے دل میں ہے کہ محبوب پاک کا دیدار ہو، گنبد خضرا کو دیکھوں، سنہری جالیوں کو دیکھوں، کعبے کا دیدار کروں، مگر آنکھیں تو صاف رکھے نا، آنکھیں پاک تو رکھے نا۔ گندی جگہ پر تو آپ اچھے لوگوں کو نہیں بلاتے، اور آپ اتنی پیاری تمنا رکھ کے بیٹھے ہیں تو دل بھی گندگی سے بھرا ہے، زبان بھی بری باتوں سے بھری ہے، آنکھیں بھی بھری ہوئی ہیں۔ نہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دل و دماغ کو پاک کرنے والا بنا دے۔ آنکھوں کی صفائی پتہ ہے کیسے ہوتی ہے؟ ندامت کے آنسو، پانی ڈال دیں نا گھر صاف کرنے کے لیے کہ یار گندگی ہے، صاف کر لو۔ آنکھوں کی پاکی کیسے ہوگی؟ ندامت کے اگر آنسو بہ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں بندہ توبہ کے آنسو بہا لے تو پھر یہ آنکھیں پاک ہو سکتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے دل و دماغ کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ کیسا سچا دین ہے ہمارا، کیا خوبصورت کلام پاک ہے کہ جس میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ جن بدبختوں کے دماغ کے اندر، جس کو کہتے ہیں نا کہ بے حیائی ہے اور لا دینیت ہے اور ناپاکی ہے، ان کو قرآن اور اسلام میں سچائی نظر نہیں آتی۔ اب مثال کے طور پہ قرآن کے سچا ہونے کی میں ایک اور آپ کو لاجیکلی دلیل دیتا ہوں، پھر اپنے بیان کو ہم اینڈ کرتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ میرے پاس سر درد کی دوا ہے اور وہ بڑی اچھی ہے، اب میں جھوٹ کہہ رہا ہوں یہ سچ کہہ رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیسے نکلے گا؟ کہ آپ دوائی کھا کے دیکھ لیں، سر درد ٹھیک ہو جائے تو میں سچا ہوں، نہیں ٹھیک ہوا تو پھر جھوٹا ہوں۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، فائنل تو اسی طرح ہوگا نا۔ اب سنیے، اسلام سچا دین ہے اور اس کی واضح نشانی یہ ہے کہ اسلام جو کہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن نے کہا نماز برائیوں کو روکتی ہے، ٹھیک ہے، آج بھی روک رہی ہے۔ آپ 5 وقت صحیح نماز پڑھنے والے کو دیکھ لیں اور ایک بھی نماز نہ پڑھنے والے کو دیکھیں، عموماً میجورٹی آپ کو دونوں میں بہت فرق آئے گا کہ جو پراپر 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے وہ بہت ساری برائیوں سے روک رہا ہوگا، کیونکہ نماز اسے برائیوں سے روک رہی ہے۔ تو قرآن نے کہا نماز برائیوں سے روکتی ہے، آپ اپنی آنکھوں سے نتیجہ دیکھ لیں۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے سود معاشیات کو تباہ کر دیتا
سود جہاں ہوگا وہاں کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیجئے سودی لین دین سے معاشرے میں بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ہم نے ان کے گھر بکتے دیکھے، فیکٹریاں بکتے دیکھی، تباہی آتے دیکھی۔ قرآن نے کہا، اسلام نے کہا، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ جو قرآن کہتا ہے، جو اسلام بتاتا ہے، نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے تم اللہ پاک کے فرما بردار ہو جاؤ، تمہیں دنیا اور آخرت میں بلندیاں عطا کر دی جائیں گی۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جو قرون اولا ہے، صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے۔ ارے سبحان اللہ، 10 سال نہیں گزرے تھے مگر وقت کی سپر پاور اس وقت روم اور ایران جو تھے وہ مسلمانوں کے قدموں کے نیچے تھے، اور وہاں اسلامی سلطنت قائم ہو گئی۔ کیوں؟ اسلام پر عمل کیا، قرآن پر عمل کیا، اللہ نے عروج عطا فرمایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا صرف 2.5 سال کی حکومت کا دور تھا۔ بتائیں 2.5 سال میں اتنا بڑا انقلاب کون لا سکتا ہے؟ معیشت وہاں پہنچ چکی تھی کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، زکوٰۃ دینا چاہتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، ہر طرف معاشی طور پر، اور اس طرح امن و سکون اور کاروبار بڑھ چکا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ قرآن پر عمل کیا، سنت پر عمل کیا، شریعت پر عمل کیا۔ آج بھی اگر مسلمان 100% قرآن و شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیں، ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پرابلم یہ ہے کہ اسلام نے جو باتیں کی، قرآن نے جو باتیں ہم تک پہنچائیں، ہم عمل کرنے والے بن جائیں، نتیجہ خود سامنے آنے لگ جائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آخری بات سن لیجئے، اسلام کی حقانیت پر بات ہو رہی ہے۔ آج سائنس کا دور ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کی مشین اس وقت جب ایجاد نہیں ہوئی تھی، سائنسدان ابھی تحقیق کر رہے تھے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا کیسے ہے، اور جناب بیٹا ہے یا بیٹی ہے کسی طرح ہم اس کو پہچان لیں۔ امریکہ کا ایک ڈاکٹر تھا مارشل جانسن، وہ بھی اس تحقیق کی ٹیم میں شامل تھا۔ ایک مرتبہ اس کی ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے دوران مسلمان نے قرآن مجید کی ایک آیت سنائی، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، ترجمہ، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا۔ ڈاکٹر جانسن کرسی پر بیٹھا تھا، جب اس نے آیت سنی کھڑا ہو گیا، کہتے ناممکن ہے، قرآن میں ایسی آیت نہیں ہو سکتی۔ مسلمان نے اسے وہ آیت دکھائی اور مزید آیتیں دکھائیں جس میں اللہ نے انسان کی تخلیق کے مرحلے بیان کیے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کس کس طور پہ آگے بڑھتا ہے۔ وہ سنتا گیا اور پھر کہتا ہے یا تو تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الٹرا ساؤنڈ کی مشین تھی، وہ پہلے الٹرا ساؤنڈ لگاتے تھے اور پیٹ میں ماں کے یہاں بچہ کیسے بنتا ہے، پھر یہ آیتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اور اگر 1400 سال پہلے تو پاسبل نہیں ہے مشین ہوگی، تو میں اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ انسان کو تو آج پتا چلا ہے، تمہارا قرآن 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ بچہ کس طرح ماں کے پیٹ میں بڑھ رہا ہے۔ تو ایسی ایسی دلیلیں ہیں کہ جو جتنا قرآن میں ڈیپ ڈاؤن جاتا ہے، جتنا ریسرچ کرتا ہے، جتنا سمجھتا ہے، اس کے سامنے اللہ کی قدرت کی سبحان اللہ شان ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ دل پاک ہو، دل صاف ہو، یا اللہ نے ہدایت دینی ہو تو اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پر، اسلام پر سچا یقین بھی نصیب فرمائے اور اس کی تعلیمات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔